بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقیقت یہ ہے اور میں ہوں فریال وقار. ناظرین, آئینی ترمیم کے حوالے سے ہمارے ملک میں پورے سسٹم میں ہم نے وہ بھاگ دوڑ اور ہلچل دیکھی, وہ سٹرگل دیکھی جو ہم نے شاید بہت کم چیزوں کے لیے دیکھی ہوگی کہ ہمارے ملک میں اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو وہ سب ایک پیج پہ نظر آئے. پہلی بار وہ پیج صرف آئینی ترمیم کا تھا, کوئی چاہتا تھا اس کو روک لیا جائے اور کوئی چاہتا تھا کہ اس کو کر لیا جائے. تو سٹرگل جو ہے وہ بہت زیادہ کی سب نے اس میں, نہ دن دیکھا گیا نہ رات دیکھی گئی, ملاقاتوں کے سلسلے چلتے رہے, یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ کون کیا ہے اور کس سے ملنے جا رہا ہے. صدر ہوں یا وزیر اعظم ہوں وہ سب جو ہیں وہ جس طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس پہنچتے رہے, بار بار انہیں منانے کی کوشش کرتے رہے, تو کوئی چیز اس طرح سے کبھی منوانے کے لیے ہم نے نہیں دیکھا کہ پاکستان میں اس طرح سے ہو رہا ہو. عشائیے ہو رہے ہوں, لنچ ہو رہے ہیں اور مقصد صرف ایک ہو. اور سب سے زیادہ جو ہم نے دیکھا پیش رہی وہ پاکستان پیپلز پارٹی رہی, کیونکہ بلاول بھٹو صاحب نے ریسنٹلی جو بیانات دیے ان میں انہوں نے اپنی بہت ساری چیزوں کا اظہار بھی کیا, انہوں نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا اور اس پسندیدگی کی وجہ بھی بیان کی, جس کو ہم تفصیلی جو ہے وہ اس پہ ڈسکس کریں گے. اس کے بعد جی جو 63A کا فیصلہ وہ بڑی جلدی سے سامنے آیا, پھر مخصوص نشستوں کو لے کے الیکشن کمیشن جو ہے وہ جس طرح سے وقت گزارنا اور ٹائم بائی کرنے کا جو اسٹریٹجی ہے اس کو لے کے چلتی رہی, اور دوسری طرف عدلیہ جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے فیصلے کو لے کر اپنے موقف کے اوپر جو ہے وہ اسٹرانگ نظر آئی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پاکستان میں ہوتی رہیں, اور ایسے میں ایک اور چیز جو بڑی اچھی ڈیولپ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک بہت اچھا کام کیا, اس لیے کہ امریکہ کو انہوں نے خط لکھا اور ایک خاص شخصیت کی رہائی کے لیے لکھا, جس پہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے مسٹر فیصل ادریس بٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بٹ صاحب, آئینی ترمیم کے لیے اگر میں ٹھیک ہوں تو مجھے بتائیے گا کہ کبھی ہم نے اتنی کوششیں, اتنی سٹرگل, اتنی محنت جو اس بار آئینی ترمیم کے لیے ہوئی, اور جس طرح سے لوگ ملتے رہے, نہ دن نہ رات, جیسے میں نے کہا جدوجہد ایک چل رہی تھی, کبھی پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ ہمیں نظر آئی ہو یہ سب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے پروگرام سے پہلے جب اس پہ بات کی فی البدی جی کہ جتنی متحرک اس وقت سیاستدان, عہدیدار اور وزیر اعظم سے لے کے تمام وزراء اور تمام لوگ جتنے متحرک ہیں اپنے کسی مفاد کے لیے, تو کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ عوامی مفاد کے لیے دن رات انہوں نے ایک کر دیا ہو؟ جس طرح بات آپ نے شروع کی تھی کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ رات 2 بجے تک مولانا صاحب کے ساتھ رہے اور ڈسکس کرتے رہے ہوں گے ڈفرینٹ امور پہ, آئینی ترمیم کے مناتے رہے, ڈسکس کو چھوڑیں مناتے رہے. تو میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے تھوڑا سا کہ واقعی بات تو بہت اچھی ہے, وہ یہ کہ اگر ہمارے سیاستدان یا حکمران اپنا عوام کی بہتری کے لیے فیصلہ کر لیں اور عوام کو یہ سوچ لیں کہ عوام کو سہولتوں سے آراستہ کرنا ہے, تو میرے خیال اسی طرح کی محنت اور جدوجہد چاہیے جو جتنی آئینی ترمیم کے لیے ہوئی ہے, اور اسی طرح کی بات ہونی چاہیے, اسی طرح کی محنت ہونی چاہیے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ انیشیٹو جس طرح آئینی ترمیم کا تو بلاول بھٹو نے لے لیا, یہ انیشیٹو کون لے گا اس بات کا کہ عوام کے خادم بن کے رہنا ہے؟ آپ نے سنا ہے ایک جو وزیر ہیں وہ مطلب, بلکہ ایک وزیر کے آپ کسی بھی وزیر سے بات کر لیں, کسی بھی وزیر سے بات کریں تو وہ آپ کو یہی مطلب آپ سے آنکھیں چراتا ہوا نظر آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے اتنا پنڈورا باکس کھل گیا ہے کہ اب اس سے ہینڈل ہی نہیں کیا جا رہا, معاملے کو سیدھا ہی نہیں کیا جا رہا. آپ دیکھیں ایک خاتون منسٹر ہیں, انہوں نے کل بیان داغ دیا ہے کہ میں آئندہ کے بعد کسی کی وہ نہیں ہوں, آپی بہن وغیرہ, نہ کوئی بھائی ہے, تو میں منسٹر بن کے اکڑ کے رہوں گی. پر مجھے نہیں سمجھ آیا کہ وہ بہت سینسیبل ہیں, انہوں نے ایسا بیان کیوں دھاگا ہے. اچھا, ہمیں نہیں پتا, پہلے تو آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ اس میں ایسی مطلب منسٹر, ہمیں نہیں پتا منسٹر کی اکڑ کیا ہوتی ہے, ذرا واضح کیجیے. اچھا, مجھے بھی نہیں پتا ویسے, بائی دی وے میرا خیال ان کے منہ سے نکل گیا. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تو یہی سنتا رہا ہوں, سمجھتا رہا ہوں کہ جب آپ پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں آپ عوام کے خادم ہوتے ہیں, کیونکہ آپ عوام کے تھرو عوام کی ووٹوں سے آپ آئے ہیں,
اب مجھے نہیں پتا کہ اتنے بلنڈرز جو ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں اور کس وجہ سے ہو رہے ہیں. اب دوسری طرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آپ اگر بات کریں آئینی ترمیم کے حوالے سے، ہم ٹاپک پہ آتے ہیں واپس، آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کریں تو آپ اندازہ کریں کہ آئینی ترمیم کے لیے جتنے وسائل برائے کار لائے گئے، جتنا کچھ کیا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی اور سیاستدانوں کو یہ ریہرسل تو ہو گئی کہ جب آپ نے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے. تو اگر اب عوامی خدمت کا بھی یہ بیڑا اٹھا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک جو ہے وہ کافی بہتری کی طرف جا سکتا ہے. آپ کو یاد ہے جب عدالتیں بھی رات 12 بجے کھلی تھیں تو تب بھی عوام کو یہی شکوایا تھا کہ ہمارے لیے تو کبھی نہیں ایسا ہوا، چاہے کسی کا کتنا بڑا بھی مسئلہ کیوں نہ ہو. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جب معاشرہ کی میں اقدار، روایات، اخلاقیات ختم ہو جاتی ہیں تو وہ تنزلی کی طرف جاتا ہے. میں آپ ہر فورم پہ یہ بات کرتا ہوں، ہمارے نہ صرف ہمارا پورا ایک کسی ادارے کا نام نہیں لے رہا، کسی حکومت کا نام نہیں لے رہا، کسی پارلیمنٹ کا نام نہیں لے رہا، کسی سول سروس کا نام نہیں لے رہا، میں کہہ رہا ہوں اجتماعی طور پہ ہمارے معاشرے میں گراوٹ آئی ہے اور بے حد زیادہ آئی ہے. آپ دیکھ لیں آج سے کوئی 25-30 سال پہلے، میں کوئی 100 سال پرانی بات نہیں کر رہا، 20-25 سال کر لیں چلیں، اس وقت مزیدار لوگ ہوتے تھے. مطلب ہم جرنلزم میں تھے، پرویز مشرف گو کے ڈکٹیٹر تھے، آپ ان کے زمانے میں بڑے لوگ تھے. آپ اس سے پیچھے چلے جائیں، جب نواز شریف کی حکومت تھی اس میں جب جو سول سرونٹ سرو کرتے تھے وہ قد اور ایک دانا شخصیات کے حامل ہوتے تھے. وہ عوام کے مثلا آپ ایک نام لوں گا تو شاید بات متنازع ہو جائے گی، ایسے ایسے بیوروکریٹس گزرے ہیں جنہوں نے پاکستان کی فلاح اور ترقی کے لیے اپنا بڑا کردار ادا کیا ہے، اور ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے عوام کو عوامی منصوبے ایسے ایسے دیے ہیں کہ عوام آج اس سے مستفید ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو مقصد یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ اگر اوورال گراوٹ آئی ہے، مطلب اب ادارے ہمارے، میں اکثر کہتا ہوں کہ بڑے بڑے عہدوں پر چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہیں وہ براجمان ہیں، اس وجہ سے بھی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. ہمیں اس پہ بہت زیادہ غور کرنا پڑے گا. ہماری ترقی جو رکی ہوئی ہے، ہماری جو بہتری رکی ہوئی ہے، ہماری جو معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ افسر شاہی نہیں ہے، وہ نوکر شاہی ہے، وہ مطلب عوام کے خادم ہے. اور اگر ہم نے یہی سنا ہے کہ جو مطلب یہ پارلیمنٹیرین ہیں یہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو گئے ہیں، عوام کی طاقت ہیں. اب اگر اس طرح کی باتیں شروع ہو جائیں، آئینی ترمیم کے حوالے سے جو کچھ کیا گیا ہے، جس بات پہ ہم پہنچے ہیں اور جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اور جتنا زور لگایا گیا، دیکھیں اس میں ایک چیف جسٹس جو ہیں وہ ان کی کردار کشی بہت زیادہ ہوئی ہے. تو ایک قانون پاس ہوا تھا، قانون یہ پاس ہوا کچھ عرصہ پہلے، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی پروگرام میں ایسی چیزیں بہت نوٹ کرتا ہوں. میں نے پروگرام میں بتایا تھا کہ والدین کو اولاد جو ہے وہ گھر سے نہیں نکال سکتی. یہ کوئی ڈائریکشن دی تھی آئی تھنک ہائی کورٹ نے، اور یہ قانون اس نے کہا تھا بنائیں. تو میں نے اپنے ایک دوست سے کہا، میں نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا قانون آ گیا. اس نے کہا یہ بہت برا قانون ہے اور اس پہ ہمارے معاشرے پہ بڑی سوال اٹھیں گے. میں نے کہا اس کی وجہ کیا؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ یہ تو اخلاقی بات ہے کہ اگر آپ اپنے والدین کو گھر سے نہیں نکال سکتے، تو یہ قانون اگر پیش کرنا پڑ گیا ہے، بنانا پڑ گیا، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے، اسے فورسفلی روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آئینی ترمیم جو ہے وہ ایک مطلب کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ اب تو مذاق بن گیا نا. مطلب آپ دیکھیں کہ اب یہ آئینی ترمیم جو ہے اس میں پیپلز پارٹی کا ارک بھی شامل ہے، اس میں نون لیگ کا ارک بھی شامل ہے، اس میں جے یو آئی کا ارک بھی شامل ہے، پی ٹی آئی بھی دعوے دار ہے کہ ہم بھی شامل ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ترمیم جو لے کے چلے تھے بلوچستان سے، وہ میرا خیال اسلام آباد پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ گھس گئی ہے.
بالکل بدل گئی. مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ چیف جسٹس کی ریپوٹیشن اس سے بہت متاثر ہوئی, انہوں نے اپنی پوری زندگی جس طرح سے سرو کیا اپنے فرض کو پورا کرتے ہوئے پاکستان کے لیے, ان پہ سیاست کی کس طرح سے نظر ہوئے کہ کیا جو ہے وہ انہیں صلہ ملا, اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن ان کی ریپوٹیشن کو کور کرنے کے لیے بلاول بھٹو صاحب نے بہت اچھے بیانات دیے ہیں کچھ, ان پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور ابھی ہم بات کریں کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کی بہت تعریف کی. بٹ صاحب کل آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ آپ کے سب سے زیادہ فیوریٹ چیف جسٹس کون رہے ہیں, تو بلاول صاحب نے بھی اظہار کر دیا کہ ان کے چیف جسٹس کون سے فیوریٹ ہیں, اور انہوں نے کہا کہ وہ مسٹر قاضی فائزیسا صاحب ہیں. اور کیونکہ ذوالفقار بھٹو کے کیس پہ بھی انہوں نے کہا انہوں نے فیصلہ کیا, پھر انہوں نے پرویز مشرف کو ڈکٹیٹر جو ہے وہ قرار دیا, اور اس طرح سے بہت سارے ان کے فیصلوں کی تعریف کرتے ہوئے ان شارٹ انہوں نے کہا کہ جی میں بہت امپریس ہوں اور وہ بہت اچھے چیف جسٹس ہیں, میں انہیں سیلیوٹ کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیے گا کہ ایک وجہ ایک چیز ہم ایک پروگرام میں ڈسکس کی تھی ایک بار کہ سب سے زیادہ آئینی ترمیم کو لے کے پیش ہمیں پیپلز پارٹی دکھائی دے رہی ہے. اب اس کا اشارہ کس طرف جاتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کرتا ہوں, پالیٹیشنز میں یا چیف منسٹر پنجاب کی بات کر لیتے ہیں, اس میں جو میرے سب سے زیادہ فیوریٹ رہے ہیں چیف منسٹر, ان کا نام ہے سردار عثمان بزدار صاحب. میں ابھی لٹرلی سوچ رہی تھی کہ آپ یہی نام لینے والے. جی پسندیدہ ہے میرے, ٹھیک ہے نا, یہ تو ان کا کمال ہے کہ وہ چیف منسٹر رہے. لکیسٹ. ہاں ان کی سمارٹنس پہ تو آپ نا سوال, اور پھر اس کے بعد اتنا کچھ کرنے کے بعد وہ آرام سے بھی بیٹھے ہیں کہ سب لڑے لیکن وہ آرام سے بیٹھے. انہوں نے پورے پنجاب کو ناکو چنے چبوا دیے ہیں, پر دیکھیں بڑے پرسکون انداز میں نظر آتے تھے. وہ کچھ کیا نہیں نا, ہاں بنے تو وہ چیف منسٹر, کچھ کیا ہی نہیں. تو دوسرا اگر آپ چیف جسٹس بار بار کہتی ہیں میرے پسندیدہ, تو وہ سب سے زیادہ جو مجھے پسند تھے نا وہ تھے افتخار چودھری. افتخار چودھری صاحب اس لیے پسند تھے نمبر 1 پہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو پولیٹیسائز کرنے کا لیول یہ کر لیا تھا کہ ایک بڑی پارٹی تو صدارتی امیدوار بنندے خواہش مند سن, انہوں نے انہوں ہینڈ کرتا, ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا. اور پہلے انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہیں صدر بنائیں گے, تو بعد میں جب اپنے فیصلے لے لیے تو اس کے بعد یہ اندر کی بات ہے اور یہ میں نیوز کے لیے نکلوا لیتی ہوں, تو فیصلے لے لیے تو اس کے بعد انہیں بھگا دیا اور وہ بیچارے واپس چلے گئے اور ناراض بھی ہوئے, بھڑکے بھی. اچھا پھر اس کے بعد اگر آپ کوئی فیوریٹ میرے جو چیف جسٹس ہیں وہ ہیں ثاقب نثار صاحب. اچھا ثاقب نثار صاحب اس لیے میرے فیوریٹ ہیں کہ انہیں جس پارٹی نے جج منتخب کرایا یا بنوایا, انہوں نے اس پارٹی کی وہ منجی ٹھوکی دوسری پارٹی کے ہتھوں یرغمال بن کے, کہ انہوں نے پھر کوئی میرا مطلب وہ کیا رہا کہ نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز. انہوں نے پھر کوئی نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی. انہوں نے یہ آئینی ترمیم میں اگر میں کریڈٹ دوں تو پتہ کس کو, آپ بلاول بھٹو کو دے رہی ہیں, میں ثاقب نثار صاحب کو دوں. اچھا وہ کیسے؟ ہاں یہ 3 جج جو میرے فیوریٹ ہیں نا, ان سب کا تھوڑا کردار ہے آئینی ترمیم کروانے میں. اچھا یہ اس کی موجد ہیں. اچھا وہ کیسے, ان کو کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں. مطلب اگر آپ پرسنٹیج کے حساب سے بات کریں تو افتخار چودھری صاحب کو 25. اچھا. اور اگر آپ عمر عطا بندیال صاحب کی بات کریں تو ان کو بھی 25. ٹھیک ہے. ثاقب نثار صاحب کو 50. واہ, وہ زیادہ پسند ہے. ہاں وہ زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے, یہ نہیں یہ آئینی ترمیم کے اندر ان کا کنٹریبیوشن, ہاں کنٹریبیوشن کیا ہے اس میں یہ ہے کہ بلاول تو ایویں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں نا. اصل میں تو ان کا کام تو انہوں نے دکھایا. انہوں نے یہ کیا ہے, انہوں نے کوئی اسپتال نہیں چھوڑا, انہوں نے کوئی ڈریس ڈیزائنر کے حوالے سے سماعت نہیں چھوڑی, انہوں نے میڈیا ہاؤسز کے مالکان کو نہیں چھوڑا, انہوں نے مطلب سرکاری آفسز جو ہیں یا سرکاری بیریئر جو ہیں ان کو نہیں چھوڑا. انہوں نے کوئی کسی کا لحاظ کیا ہی نہیں. انہوں نے مطلب اپنی حدود سے نکل کے اس طرح کھیلے ہیں کہ انہوں نے ہر گیند پہ چھکا مارا اور گیند جو ہے وہ اسٹیڈیم سے باہر گئی ہے. اب ثاقب نثار صاحب دیکھیں وہ ایسی شخصیت ہیں کہ آئے روز آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کو ہوٹنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اچھا ایک ٹک ٹاک پہ بندہ ہے جی, اور وہ پورا ان کی پرسنالٹی اس نے بنائی ہوئی ہے
مطلب اس کی تھوڑی بہت شکل ملتی ہوگی جسامت بھی ہائٹ وغیرہ, وہ بالکل وہ گیٹ اپ لے کے تو ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز بنا رہا ہوتا ہے, میں نے کل ہی دیکھا ہے. اور آپ نے جو اپنی فیوریٹ کی لسٹ بتائی ہے نا, اب یہ نہ ہو کہ ٹک ٹاک کے اوپر صرف اتنا سا ایڈٹ کر لیا جائے کہ فیصل ادریس بٹ صاحب کے فلاں چیف جسٹس جو ہیں وہ فیوریٹ ہیں اور وہ ٹک ٹاک پہ آپ کی ویڈیو چل رہی ہے. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا اب تیسرا جو ہے, نہیں چل جائے مجھے تو کوئی اعتراض نہیں, میں تو آپ کے آن کیمرہ کہہ رہا ہوں جی. بات یہ ہے کہ اب اگر آپ عمر عطا بندیال صاحب دیکھ لیں, ٹھیک ہے, ایک چیف سیکرٹری صاحب تھے پنجاب کے, وہ شیروانی پہنتے ہیں, اینک لگاتے ہیں اور آسٹریلیا سے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. تو میں ان سے بڑا امپریس تھا. انہوں نے مجھے نا ملنے کے لیے دعوت دی, میں ملنے چلا گیا, شام کا وقت تھا, میں ان کے ساتھ بیٹھا, گپ شپ شروع. انہوں نے سٹارٹ کیا کہ میں نے فلانے اسپتال پہ چھاپا مارا رحیم یار خان میں, فلانے پہ یوں کیا, فلانے پہ یوں. میں کہا سر پڑھے لکھے آدمی ہیں سر, آسٹریلیا سے پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں, ماشاءاللہ قومی لباس میں رہتے ہیں, شیروانی پہنی ہے. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو آپ کا کام ہی نہیں ہے چھاپے مارنا, تو آپ کیوں چھاپے مارتے ہیں؟ مطلب آپ کوئی تھانے دار لگے ہوئے ہیں؟ یار کیسی بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ چیف سیکرٹری صاحب نے پی ایچ, اور واحد چیف سیکرٹری تھا پنجاب کا جس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. تو اب لوگوں کو اپنی جاب کی مطلب ڈیفینیشن ہی نہیں پتا. اب ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ گلی محلے, پلازا, دکان, ٹریفک, پولیس, ڈیم, دسو سچ ہے تو میں بھول گیا سا, ڈیم. اب وہ کہاں انہوں نے میرا مطلب ایک اپنے جھنڈے گاڑے ہیں. یہ ان کے لیے تو نہیں بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ واحد عدلیہ ہے جو ڈیم بھی بنا سکتی ہے, جو یہ پرائسز بھی کنٹرول کروا سکتی ہے, سبزیاں والوں پہ چھاپے بھی مار سکتی ہے. یہ وہی ہے. اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دوسری اگر آپ دیکھیں کیا نام ہے اس کا, عمر عطا بندیال صاحب. عمر عطا بندیال کو ویسے نارملی کم نمبر ملنے چاہیے. عمر عطا بندیال نے اس ترمیم کے والے سے کہہ رہا ہوں, عمر عطا بندیال نے اتنا کردار ادا نہیں کیا, پر یہ ترمیم جو ہے وہ اس میں ثاقب نثار صاحب کی وجہ سے پولیٹیشین جو ہے مجبور ہوئے ہیں کہ جناب اپنی حدود میں رہیں, اپنی کورٹس میں رہیں, آپ سڑکوں پہ نکل کے تو ہمارے سول ایڈمنسٹریشن کے کاموں میں مداخلت مت کریں. ایک لاہور کے چیف جسٹس تھے, یہ ابھی جو چیف جسٹس ہیں اس سے 2 چیف جسٹس پہلے تقریباً, ان کا تعلق ملتان سے تھا. ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ انہوں نے چیف سیکرٹری کو ہر وقت 5-7 اسائنمنٹس دی ہوتی تھی. اسائنمنٹ مینس کے کام, اگر چیف سیکرٹری کام نہیں کرتا تھا, آپ کو یاد کراتا ہوں, تو وہ نا اسموک پہ, ٹریفک پہ, فلاں پہ کوئی سو موٹو لے کے نا کسی افسر کو طلب کر لیتے تھے. مثلا ایک دن ڈی سی لاہور کو انہوں نے اسموک پہ طلب کر لیا اور کہا کہ, اور ڈی سی لاہور کو کہا کہ تم کپڑے ٹھیک نہیں پہن کے آئے. سر مجھے یاد آ گیا, اس سے ایک دن پہلے وہ ڈی سی لاہور میری شادی میں آئے تھے اور اگلے دن ہی ان کے ساتھ یہ ہو گیا. ہاں دیکھ لو, میں نے کہا شاید آپ شادی والا کلپ تو نہیں دیکھ لیا کہ آپ شادی پہ کیا پہن کے گئے تھے بطور ڈی سی لاہور. تو وہ جو ہے آپ دیکھ لیں کہ بس آپ کو یہ واقعہ یاد ہے. تو اس کے پیچھے کیا سٹوری تھی؟ اس کے پیچھے یہ سٹوری تھی کہ چیف جسٹس صاحب جو تھے انہوں نے کہا تم کپڑے ٹھیک نہیں پہن کے. اگلی میں جو بات بتانے لگا تھا, یہ چیف سیکرٹری صاحب کو بلا لیں, یہ کپڑے نہیں ٹھیک پہن گئے, انہیں پتا نہیں ہے عدالت کے ڈسپلن میں. کپڑے انہیں ٹھیک ہی پائے ہوئے سن, پینٹ قمیض ہی پائی ہوئی تھی. وہ کون سا وہی بتا تو رہی, وہی ٹی شرٹ اور پینٹ تھی نا, وہ رات کو میرے فنکشن میں پہنی ہوئی تھی, صبح عدالت چلے گئے. بس آپ کی وجہ سے پھر ایسا ہوا. اچھا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ چیف سیکرٹری کو بلا لیا, پھر چیف سیکرٹری نے کسی کو کہا, اس نے کہا جی رولا ہے نہیں ہے, رولا یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب ان 7-8 کام جنہوں 4 ہو جاندے نے تے 4 اور پہ ہی دیندے نے. اب کیا مقصد ہے کہ آپ ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز ہیں, آپ ایک منصف کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں, آپ کا کیا تعلق ہے سول ایڈمنسٹریشن کو ڈکٹیشن دینا یا ان کو آپ کے. یہ ساری آئینی ترمیم جو ہے صرف ان کی حدودوں کے یود کراس کرنے کی وجہ سے ہے, ادروائز تو شاید آئینی ترمیم کی ضرورت نہ پڑتی. وہ تو فوت ہو گئی نا, وہ جو قاضی صاحب کو سٹے کروانے والی تھی. اچھا اب اس میں یہ جو ججز ہیں نا سارے, یہ تو وہ تھے جو میرے فیوریٹ, یہ تو وہ تھے جنہوں نے محنت کر کے میرے فیوریٹ بنے. اب جو قاضی فائزیس ہیں نا, ان کی سٹوری بڑی دردناک ہے. اچھا انہوں نے کتنا اچھے کام کیے, انہوں نے کہا کہ میں نے سرکاری وہ بڑی لگژری گاڑیاں نہیں لینی. آپ کو پتا ہے فقار چودھری پہ جو ریفرنس بنا تھا وہ لگژری گاڑی مانگنے پہ بنا تھا, BMW مانگنے میں بنا تھا.
تو قاضی صاحب نے کہا جی کہ میں نے لگژری گاڑی نہیں لینی. بہت اچھی بات ہے. قاضی صاحب کسی ٹائم پیدل بھی سپریم کورٹ میں آ جاتے. تو وہ جو ویڈیو ہم نے دیکھی وہ شاپنگ کرنے جو ہیں وہ ویسے ہی گئے ہوئے تھے بالکل کیجولی. بٹ صاحب ایک بریک پہ ہم نے جانا ہے, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, اپنی گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, اور ایک اور ڈسکشن بڑی ضروری ہے جو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ہے, وہ بھی کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور اپنی گفتگو کنٹینیو کریں گے. بٹ صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ جس طرح سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنا کیریئر جو ہے وہ جس طرح سے گزارا, لگژری گاڑیاں لینے سے انکار کیا, اور وہ خود بھی کبھی بغیر کسی سیکیورٹی کے اور بغیر جو ہے وہ کسی پروٹوکول کے مختلف شاپنگ یا مختلف جگہوں پہ آپ کو دکھائی بھی دی ہے, جس کی ویڈیو بھی ہم نے دیکھی. اس کی نیگیٹو سائڈ سب نے دیکھی, لیکن پازیٹیوٹی کسی نے نہیں دیکھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے اور وہ کس طرح سے موو کر رہے ہیں. جی بٹ صاحب. ہاں میں یہی عرض کرنے لگا تھا. اب سمارٹ موو یہ ہے قاضی صاحب کی, یہ سارے کام کرنے کے باوجود کہ یہ کس نے ان کو, یہ جو ان کی تعریفیں کر رہے ہیں یا ان کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں, وہ ان کے دوست تو نہیں ہو سکتے نا, وہ تو دشمن ہیں ان کے. پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے منصف ہیں, ہمارے سول بیوروکریٹس ہیں, ہمارے پولیٹیشین ہیں, انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آخر کار گھر جانا ہے. آخر کار جب گھر جانا ہے تو پھر اس طرح جائیں کہ آپ کسی بھی پبلک گیدرنگ میں آرام سے اعتماد سے جا سکیں, موو کر سکیں, کسی سینما میں فلم دیکھنے جا سکیں. 60 سال پہلے آپ قید رہتے ہیں اور 60 سال کے بعد پہلے حدودوں کی عود ہوتی ہیں, تو 60 سال کے بعد بھی اگر آپ نے گھر میں ہی قید ہو کے رہنا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے. اور اپنی جو پرسنالٹی ہے اس کی گرومنگ کرنی چاہیے, اور پاکستان سے وفادار رہنا چاہیے. جو وفاداری نہیں اس ماں اور پاکستان کے ساتھ نبھاتے, کیونکہ پاکستان ہماری ماں ہے جی, تو اس کی جو ہے نا مقدر میں ضلالت لکھی جاتی ہے. میں نام کسی کا نہیں لیتا, پر آپ دیکھ لیں ماضی میں جس نے یہ غداری کرنے کی کوشش کی ہے یا کوئی متنازع کام کیا ہے وہ بڑا ذلیل ہوا. اچھا بٹ صاحب, آپ وفاداری کی بات آپ نے کی تو مجھے یاد آ گیا کہ ابھی ریسنٹلی ڈیالہ میں کچھ 5 لوگوں کو اجازت ملی ہے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنے کی. مجھے ذرا گائیڈ کیجیے گا, کیونکہ اب یہ بھی ایک سوال کھڑا ہو گیا کہ یہ 5 لوگ کس بیس پہ سلیکٹ کیے گئے ہیں, کیونکہ یہ بھی اعتراض ہے کہ جو لوگ اندر جاتے ہیں بانی پی ٹی آئی کچھ اور کہتے ہیں اور وہ باہر آ کے پیغام بدل کے عوام تک پہنچاتے ہیں. میں آپ کی بات سے بالکل متفق اس لیے نہیں ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کو سمجھدار آدمی ہو تو پھر تو میں کہوں کہ انہوں نے بڑا سینسیبلی بیان دیا ہے. اس نے تو پکڑ لو, جلا دو, گھراؤ کر دو, مار دو, توڑ دو, پھوڑ دو, اس کے علاوہ پیغام ہی نہیں. اگر کوئی باہر آ کے سینسیبل پیغام یا اسے فلٹر کر کے دے دیتا ہے تو اس کا قوم پہ احسان ہے. اگر کوئی مثال کے طور پہ ان کے جلاؤ, گھراؤ, پکڑو, توڑو, لوٹ لو, مار دو, مطلب خدا کا واسطہ ہے بس اب ختم ہونا چاہیے. روز 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 یہ احتجاج اور یہ مطلب پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. ایس سی او کے موقع پہ آپ دیکھیں کتنا برا میسج کیا, پہلے انہوں نے ادھر سے نہیں تو ادھر سے کان پکڑ لیا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ کانفرنس تو بڑی اچھی ہونی, میں یہ سمجھتا ہوں وہ بہت اچھی طریقے سے بٹ صاحب اتنی اندر کی کہانی بتانے کا اور آئی واش کے حوالے سے ہمیں بتانے کا. بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ ہمیں واٹس ایپ سے اسی طرح ملتی رہتی ہے اور ہم آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.